الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 11ویں تراویح ادا ہوئی، آج بھی سوا پارہ پڑھا گیا، 14 پارے مکمل ہو گئے۔ کل ہم نے درس تراویح میں سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کے بھائیوں کے ذریعے آزمایا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد، وہ کس طرح آپ کی جدائی پر صبر کرتے رہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن صباحت عطا فرمایا۔ اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے ایک قافلہ جو گزر رہا تھا اس نے نکال لیا، اور انہوں نے بیچتے بیچتے آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، اور پھر مصر میں آخرکار زلیخا نے اپنے گھر میں رکھا، اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا زلیخا کے ساتھ، وہ پورا معاملہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عورت کے شر سے بھی محفوظ رکھا۔ یعنی یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے کہ جب وہ فریفتہ ہوئی اور اس نے برائی کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برائی سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت محفوظ ہوئے، اور پھر انہوں نے جب ان کو پیچھے سے پکڑنا چاہا اور یوسف علیہ السلام بھاگے، تو پیچھے سے جب اس نے ہاتھ ڈالا تو آپ کا جو کرتا تھا وہ پیچھے سے اس کے ہاتھ میں آیا اور وہ پھٹ گیا، اور اتنے میں جو ہے وہ اس کا شوہر جو عزیز مصر تھا وہ آ گیا، اور اس نے یہ دیکھا ماجرا، تو اس نے الٹا حضرت یوسف پر الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے کہ جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس طرح اس کے ساتھ کیا ہو۔ تو اس نے پھر باقاعدہ جب یہ الزام لگا دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، یہ مجھ سے جو ہے وہ برائی کا ارادہ کر رہی تھی، وشاہد شاہد من اہلہا، اور اسی کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہ بھی موجود ہے۔ علماء نے لکھا کہ وہ گواہ کون تھا، وہ دراصل ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ اب وہ کس کا تھا، یہ پوری تفصیل علماء نے مختلف تفاسیر میں مختلف اعتبار سے لکھی ہے۔ بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ بچپن میں 2 بچوں نے کلام کیا۔ ایک کلام کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے جب آپ کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر آپ 16ویں پارے میں انشاءاللہ سنیں گے، کہ جب ان کے اوپر تہمت لگی تھی اور لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بچہ تم کہاں سے لائی ہو، تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین، آپ خاموش رہی بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر وہ بچہ یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بول پڑے تھے۔ تو بچپن میں ہی، یعنی جس عمر میں بچے عموماً نہیں بولتے، پیدائشی بچے، تو اس عمر میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، فصیح کلام فرمایا۔ ذرا حیرت کی بات نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ، پیدائشی بچہ بولنا شروع ہو جائے تو کیسے حیرت ہوگی، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ تو اسی طرح ایک شیر خوار بچہ تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی اور گواہ نہیں، میرا یہ بچہ گواہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ بچہ جو وہاں موجود تھا اس نے بھی ببانگ دہل، یعنی باقاعدہ فصیح انداز سے گواہی دی، اور وہ بولنا شروع ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ یہ یوسف پاک ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو برائی سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس وقت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ برات سن کر اس بچے سے وہ عزیز مصر جان تو گیا، لیکن پھر اس کے باوجود اس نے مزید دلائل پیش کیے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے برائی کا ارادہ رکھتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، آگے سے کھلا ہوا ہوگا تو پھر برا یہ ہے اور تو سچی ہے، اور اگر جو ہے وہ اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا تو پھر یہ سچا ہے اور تو جھوٹی ہے، کہ پیچھے سے تو نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اور جب فلما رأى قمیصہ قد من دبر، تو واقعی جب پیچھے سے قمیص دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پیچھے سے جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ برات دیکھنے کے بعد اس عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، کہ اے یوسف آپ ان سے اعراض کر لیجئے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اور یہ اپنی زوجہ سے کہا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اور بے شک تم نے غلطی کی ہے۔ تو یہ معاملہ جب کسی طرح نمٹ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو کل آپ نے سنا کہ خواتین
نے جب ملامت کیا حضرت زلیخا کو کہ تم ایسے ایک خریدے گئے زر خرید غلام پر فریفتہ ہوئیں، اور پھر جو انہوں نے انگلیاں کاٹی، اور یہ پورا واقعہ اس طرح ہوا۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح جیل میں ڈال دیا گیا تو پھر وہ واقعہ جو آپ نے کل سنا کہ دو جو ہے وہ آپ کو قیدی ملے، اور انہوں نے ایک خواب بیان کیا، ایک خواب بیان کیا، اور ان کے بارے میں جو آپ نے تعبیر بیان فرمائی تھی وہ ہو بہو اسی طرح سچ ثابت ہوئی۔ اور پھر جب وہ جو آزاد ہوا تھا اس نے بادشاہ کا خواب سنا، اور خواب سننے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جیل میں بھیجو، میں وہاں ایک بندے کو بلاتا ہوں اور وہ جو ہے خابر سچ آ کر بتائے گا۔ تو پھر جو ہے وہ اس طرح یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا افتنا، کہ اے یوسف یہ صدیق و افتنا فی 7 بقرات، پورا آ کر اس نے خواب سنایا جو بادشاہ نے دیکھا تھا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا جاؤ ان سے ذرا پہلے ان عورتوں کا معاملہ پوچھو کہ جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ جا کر جب بادشاہ نے باقاعدہ اس وقت کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور پھر انہی عورتوں کو بھی بلوایا، پھر ان عورتوں نے کہا کہ باقاعدہ گواہی دی اس وقت کہ ہاں ہم نے ان میں کوئی عیب نہیں پایا۔ اور پھر اس وقت زلیخا بول پڑی اور وہ کہنے لگی حس الحق انا راودتہ وانہ لمن الصادقین، کہ ہاں میں نے ہی اس سے برائی کا ارادہ کیا تھا، یہ تو سچا تھا اپنی جگہ۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یہاں آ کر 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نفس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک میں بھی اپنے نفس سے میں برات ظاہر نہیں کرتا، لیکن برات یہ نفس تو برائی کا یعنی نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الا ما رحم ربی، جس کو اللہ بچا لے اللہ رب العالمین پھر اسے نفس کے حملوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نفس سے، جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھیں چندرانے والے کہ تم نفس کی بات ذرا سی بھی منع ماننا، اگر تم اس کی بات میں آئے تو یہ تمہاری لاکھوں سال ہزاروں سال اور مہینوں کی عبادتوں کے اوپر 1 منٹ میں پانی پھروا دے گا، اور ساری عبادتیں اکارت ہو جائیں گی اور تم پھر اسی طرح خالی ہو جاؤ گے۔ تو نفس کی بات میں کبھی نہ آنا، نفس جو ہے وہ بڑا بہکانے والا ہے، اور بہکا کر ایسا مکر جائے گا، ایسا صاف نکل جائے گا کہ تم حیران پریشان رہ جاؤ گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس سے برات ظاہر کی۔ اس کے بعد جب واقعی انہوں نے اپنی خواب کی اس بادشاہ کی تعبیر بتائی تو وہ کہنے لگے اچھا آپ بتائیں ہمیں کہ پھر ہم کیا کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بتایا کہ 7 سال جو ہے وہ تمہارے اوپر قحط آئے گا، پھر 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، کہ جو اب یہ جو پہلے خوشحالی کے سال آئیں گے تو ان میں جو غلہ ہوگا وہ تم جمع کرتے جانا اور اپنے پاس جمع کر لینا، اتنا غلہ جمع کرنا کہ پھر اس کے بعد جو 7 سال قحط کے آئیں تو تمہارا وہ سال آسانی سے گزر جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تم آسانی سے وہ 7 سال گزارنے کے بعد آسانی سے زندگی گزار سکو۔ علماء لکھتے ہیں کہ پھر ویسا ہی ہوا جیسی آپ نے تعبیر بادشاہ کے خواب کی بتائی، کہ باقاعدہ 7 سال خوب خوشحالی ہوئی، جو موٹی تازے گائیں اس نے دیکھی تھی اور جو بالیاں اس نے 7 بھری ہوئی دیکھی تھیں تو اس سے وہ 7 سال مراد تھے اور ہرے بھرے مراد تھے۔ تو اس طرح 7 سال خوب غلہ پیدا ہوا، تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے گئے اس طرح وہ لوگ کرتے گئے، باقاعدہ غلہ جمع کیا اور ہر طریقے سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر پر انہوں نے عمل کیا۔ اور جب 7 سال گزرنے کے بعد واقعی پھر قحط کے سال شروع ہوئے تو پھر جو آپ نے تدبیر بتائی تھی، تعبیر بتائی تھی، اس کے مطابق انہوں نے وہ 7 سال بڑی آسانی سے گزار لیے، اور جب آسانی سے گزر گئے تو وہ سارے حیران ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ بادشاہ بنانے کے قابل ہے، کہ انہوں نے تو واقعی جو ہے وہ سچ کہا اور جیسی تعبیر بتائی ویسا ہی ہوا، اور انہیں تو سارے طریقے بھی معلوم ہے کہ بھئی کس طرح جو ہے وہ قحط سے نکلنا ہے اور کس طرح ملک کو چلانا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح ملک چلایا وہ بھی علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے۔ آج کل کے حکمرانوں کو اور آج کل کے لوگوں کو بھی یہ چاہیے، یعنی جو کسی بھی طرح سے یہ جیسے لوگ گھر چلاتے ہیں تو یعنی ضروری نہیں کہ بہت بڑی سطح پر، بلکہ کسی بھی سطح پر، چھوٹی سطح ہو یا بڑی سطح، چھوٹا ادارہ ہو بڑا ادارہ ہو، حکومتی سطح ہو یا ویسے کوئی اعتبار کسی بھی اعتبار سے عہدہ ہو، تو کس طرح نظام چلانا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے کہ کس طرح آپ نے خاص طور پر اس وقت یہ ملک چلایا اور مصر کو باقاعدہ آپ نے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے لیے ایسا واضح لوگوں کے لیے ایسا ملک بنا دیا اس وقت کہ جو اس وقت سب سے زیادہ خوشحال ملکوں میں شمار ہوا۔ اور پھر جب یہ خوشحالی کے دن اور یہ قحط کے دن آئے تو پھر وہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ بھائی قحط آ گیا ہے، جاؤ مصر جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہاں سے جا کر غلہ لے کر آؤ۔
تو وہ پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہیں پاتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے، اور جب وہ نہیں پہچان پاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تم کتنے ہو؟ تو انہوں نے بتایا ہم اتنے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارا ایک بھائی بھی اس کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ آنا، اس کا بھی غلہ تمہیں میں دوں گا۔ تو وہ بھائی جب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ جاتے ہیں اپنے والد کے پاس، اور جو وہ غلہ لے کر جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے، وہ جو غلے کی رقم لاتے ہیں وہ بھی رقم ان کے غلے میں ہی رکھ دی جاتی ہے، یعنی جو وہ ان کو سامان راشن دیا جاتا ہے وہ اس میں ہی رقم رکھ دی جاتی ہے۔ جب جاتے ہیں واپس والد کے پاس جا کر وہ کھولتے ہیں تو غلہ بھی ملتا ہے اور اس میں پیسے بھی سارے واپس مل جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ایک بھائی کو اور بھیج دیں تاکہ غلہ زیادہ مل جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ میں تمہارے اوپر اللہ حل آمنکم علیہ اللہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے پہلے اس کے ایک بھائی کو یعنی یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا تمہاری بات پر اعتبار کر کے، اب پھر تمہارے ساتھ میں اعتبار کر لوں اور اس کو بھیج دوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے پاس غلہ زیادہ آ جائے گا اور ہم جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اب کی بار ہم خیانت نہیں کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت بھی جانتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی تدبیر، اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی وحی سے جانتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہونے والا کیا ہے، جو خواب پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بتا چکے تھے، تو کہ میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ تعبیر چونکہ جان چکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے ان کے چھوٹے بھائی جو بنیامین، جو ان کے سگے بھائی تھے، ان کو بھیج دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم سارے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے مت جانا۔ اس کی حکمتیں بھی علماء نے بے شمار لکھی ہیں، وہ چونکہ محل نہیں۔ الغرض جب وہ سارے بھائی پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، سینکڑوں یعنی 20 سال گزر جاتے ہیں۔ علماء نے 80 سال کا وقفہ لکھا ہے، بعض نے 100 سال سے زیادہ کا وقفہ لکھا ہے کہ اتنے سال گزر جاتے ہیں۔ اتنے سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو دیکھتے ہیں تو ایک بھائی کا جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ جوش مارتا تو ہے کہ بھائی میرا بھائی یہ آ گیا ایک دم سے، لیکن اس وقت آپ اللہ کی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے تدبیر فرماتے ہیں اور اس وقت ذرا ضبط کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سارے کھانے پر بیٹھتے ہیں تو اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، بھائی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور آرام سے کہتے ہیں انی انا اخوکا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اور جیسے ہی پھر ان کو آرام سے یعنی چپکے سے دبکے سے اس کو چپ کراتے ہیں کہ بھائی ابھی بولنا نہیں، اور دیکھو اللہ نے ہماری شان کیسے ظاہر کی اور میں دکھاؤں گا تو میں دیکھنا کہ کیا شان میری ظاہر ہوئی۔ تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ تدبیر فرماتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بادشاہ کا ایک پیالہ، سونے کا پیالہ جس میں وہ پانی پیتے تھے یا جو بھی کھانے کا پیالہ تھا، وہ انہیں جب غلہ دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پیالہ جو ہے وہ ایسا کرنا ان کے غلے میں رکھ دینا، تاکہ جو ہے وہ جب ایک شور پڑے کہ جی بادشاہ کا خاص پیالہ وہ گم ہو گیا ہے اور وہ کسی نے چرا لیا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ پھر ان سب کو روک لیا جائے گا۔ اور پھر یہ آپ نے ان سب بھائیوں کو روکنے کی تدبیر فرمائی، اور جب روکنے کی تدبیر فرمائی تو انہوں نے کہا کہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عند، ان کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ اعلان کروایا کہ بھئی سارے دروازے بند کر دو، اب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی ایک حضرت یعقوب نے کہہ کر بھیجا تھا الگ الگ دروازوں سے جانا، اب اس کے بعد یہاں سے اعلان ہو گیا کہ سارے دروازے بند کر دو، تو علماء فرماتے ہیں اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ الغرض وہ سارے بھائی محدود یعنی قید ہو کر رہ گئے اسی دربار کے اندر، اب وہ نکلیں تو کیسے نکلیں، کیونکہ شور پڑ گیا کہ بادشاہ کا وہ پیالہ غائب ہے، اب ان سب کو روک دیا گیا۔ پھر وہ سارے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں نہ روکیں۔ تو اس کے بعد جب سامان کی تلاشی شروع ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے کہ جو ہے وہ غلے میں نے یہ پیالہ رکھوایا ہے اور جس کے اس میں سے سامان میں سے نکلے گا اور تو وہی جو ہے وہ چور ہوگا، اور وہ پیالہ کس بھائی کے غلے میں رکھوایا گیا، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے غلے میں، جو حضرت بنیامین تھے انہی کے غلے میں وہ پیالہ رکھوایا گیا کہ ان کو میں کسی طرح روک لوں۔ اور جب وہ سامان تلاش کیا گیا تو سامان تلاش کرنے کے بعد جب وہ پیالہ اس میں سے نکلا تو آپ نے یہ تدبیر فرمائی کہ اب تو جو ہے وہ کہنے لگے ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، آپ تو بڑے میں نیک معلوم ہوتے ہیں، ایسا کریں ہم باقی 10 میں سے کسی کو روک لیں، اس کو نہ روکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم باپ کو عہد دے کر آئے تھے کہ اب کی بار ہم خیانت نہیں کریں گے، اور اب کی بار بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر وہی بات ہوگی کہ پہلے یوسف کو غائب کر دیا تھا، اب اس کے چھوٹے بھائی کو پھر غائب کر دیا، تو ہم پر یہ الزام لگا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اچھا ایسا کرو کہ تم سارے جاؤ نا، کسی ایک کو بھیجو اور یہ میں قمیض دے رہا ہوں اپنی،
بلکہ اس سے پہلے آپ نے فرمایا کسی ایک کو بھیجو اور جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ اپنے والد سے کہیں کہ جو ہے وہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، ان ابنک سرق وما شہیدنا الا بما علمنا، کہنے لگے ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمیں یہ سننے کو ملا ہے کہ وہاں ہمارے بھائی نے چوری کر لی ہے۔ اور باقاعدہ پھر اس وقت وہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے منہ پہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی خود یوسف علیہ السلام پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ جب یہ وہاں تھا یہ اس وقت یہ بھی چور تھا، اس کا بڑا بھائی یوسف، اور یہ اب اس کے چھوٹے بھائی نے بھی چوری کر لی ہے۔ علماء یعنی اس میں بڑی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ پورے مہینے اس کی تفسیر بیان کریں گے، جب آپ کو معلوم ہو کہ کیا اس کے اندر اللہ کی شان، کیا اس کے اندر تفسیر کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین کے یعنی کہ وہ راز پنہا ہے کہ جو جاننے کے بعد انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ اللہ کی حکمتیں اور اللہ رب العالمین کا کیا جو ہے وہ کرم ہے، کیسی رحمت ہے اس کی کہ اس نے اپنے انبیاء کو کس طرح عزت اور شان بخشی، کیسے انہیں شرف عطا فرمایا، کیسے انہیں حکومت عطا فرمائی۔ الغرض وہ سارے جب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تو آئے تھے زیادہ غلہ لینے کے لیے اور ادھر ہم الٹے پھنس گئے، فاوفی لنا الکیل، تو کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں وہ ناپ تول کر ذرا غلہ زیادہ دے دیں تاکہ ہم جا کر بتا سکیں، وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ بول پڑتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب یہ بات بولتے ہیں تو سارے بھائیوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ کیسے یوسف کو جانتے ہیں، اور جب وہ یہ بات یوسف کے منہ سے یوسف کا نام سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال انت یوسف، کہتے ہیں کہ تم ہی تو یوسف نہیں ہو، کہنے لگے قال انا یوسف، ہاں میں ہی اخی ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میں ہی یوسف ہوں اور یہی میرا بھائی ہے۔ اس وقت وہ پہچانتے ہیں اور وہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے گویا گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہ اے ہمارے بھائی ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم تو اسی حالت میں رہے اور اللہ نے آپ کو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بنا دیا، اور اللہ نے آپ کو سارے مصر کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ یہ جب وہ شان دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم، وہ کہتے ہیں قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے تو آپ کو ہم پر بڑی فضیلت عطا فرما دی، اللہ نے آپ کو کتنا اونچا مقام دے دیا، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو بڑے گناہ گار تھے، ہم نے تو بڑی غلطیاں کی۔ وہ مان جاتے ہیں سارا، جب ان کو یاد آتا ہے قال لا تثریب علیکم اليوم، فرماتے ہیں آج تم پر کوئی پکڑ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ وہی جملہ ہوتا ہے اور وہی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر صرف یوسف علیہ السلام پر گویا ظلم کیا تھا اور انہیں کنویں میں پھینکا تھا اور زندہ چھوڑ دیا تھا، اگرچہ مارنے کی تدبیر بھی بہت کی تھی لیکن زندہ بہرحال چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جملہ جب رسول اللہ یہاں سے بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام نے معاف کیا 10 بھائیوں کو، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معافی فرمائی، فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہوا اور مکہ فتح ہونے پر جب سارے کافر سر جھکائے یوں بڑی شرمندگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے، اور سامنے حاضر ہونے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ فرمایا تو اس وقت وہ بڑے بڑے قاتل بھی کہ جنہوں نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، رسول اللہ کے صحابہ کو ستایا تھا، انہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہاں جو ہے وہ سارے ظالم کہ جنہوں نے خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں انہیں شہید کیا تھا، تو وہ بڑے بڑے ظالم مکے والے بڑے بڑے سردار جس میں ابو سفیان بھی تھا، وہ اس وقت علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت تک وہ کافر تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت جو اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اور جو غزوہ بدر کا جو اصل محرک تھا جس نے غزوہ بدر کروایا گویا کہ ابو سفیان، علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس کا گھر بھی چونکہ مکے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے، آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا آج اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، حالانکہ وہ کافر تھا۔ اور اس کے بعد جتنے کافر کے مکے کے کافر حاضر تھے سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی میں وہی بات کہوں گا جو بات میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں کو، کیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، جو ایمان لائے گا ان سب کو معافی سے نواز دیا جائے گا۔ اور ساروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن جان یعنی جو جان لینے والے دشمن تھے ان کو معافی عطا فرمائی۔ آج کوئی ہمارے ساتھ یعنی ہم سیکھے بھی تو صحیح نا یہاں سے کہ دیکھیے کیسے کیسے قاتلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور ہم تو جو ہے وہ کوئی ہمارے اوپر ذرا سا اونچی آواز سے بولے تو صحیح، اس کے بعد ہم اس سے مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، کوئی ہماری کسی بات سے جو ہے وہ اختلاف تو کرے اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اس کا منہ نہیں دیکھتے دوبارہ، اور اس کے ساتھ مرنا ناتا ختم کر دیتے ہیں، مرنا
مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، آنا جانا بند کر دیتے ہیں، خود تو خود اپنی اولادوں کو منع کر دیتے ہیں، اس کے گھر نہیں جانا، اس کا ساتھ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، رشتے ختم کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرنے پر اتر آتے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معافی، ایسی معافی دکھائی کہ جان کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، سارے کافروں کو معاف فرما دیا اس وقت۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا بھائیوں کے لیے تو اس کے بعد فرمایا اذهبوا بقمیصی، فرماتے ہیں اب یہ میرا قمیص لے جاؤ۔ اپنے والد کی بھی یاد تھی آپ کو، اپنے والد کو بھی یاد آپ کرتے تھے، تو آپ نے کہا، آپ جانتے تھے کہ دیکھو میرا والد، جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو چکی ہیں، تو آپ نے اپنا قمیص عطا فرمایا اور کہا یہ لے جاؤ اور میرے والد کو بتانا کہ وہ میری اس قمیص سے ہی پہچان جائیں گے۔ اب وہ پہلے بھی قمیص لے کر گئے تھے جس پہ جھوٹا خون لگا گئے تھے، اور وہ دراصل حضرت یوسف کا قمیص تو تھا بھی نہیں۔ تو اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا اصلی قمیص عطا فرمایا، تو علماء لکھتے ہیں اس قمیص کی بھی بڑی کہانی ہے کہ جب آپ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بھیج رہے تھے، تو آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ پہنایا، اور یعنی اس وقت کیا اس کی کیفیت تھی واللہ عالم، اب تو ہم چھوٹے چھوٹے تعویذ پہنتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو تعویذ پہنایا، اور اس تعویذ کے اندر ایک قمیص تھی، اور وہ قمیص کون سی تھی؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور وہ قمیص تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو اللہ رب العالمین نے جنت سے وہ قمیص بھیجی تھی، اور وہ قمیص پہننے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اثر سے محفوظ رہے تھے۔ تو وہ قمیص یوں چلتی ہوئی آ رہی تھی، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے یعقوب، اور پھر یعقوب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہنائی گلے میں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی قمیص نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی، اور اس قمیص کی برکت یہ تھی جب آپ کنویں میں پھینکے گئے تھے تو اس قمیص سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ پورا کنواں روشن ہو گیا تھا، اس قمیص سے ایسی روشنی نکلتی تھی۔ تو وہی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے جو باپ نے گلے میں ڈالا تھا، وہی قمیص ان کو دیا اور کہا جاؤ لے کر، اور جا کر والد سے کہنا یہ آنکھوں پر لگائے، اذهبوا بقمیصی، لے کر جاؤ یہ میرا قمیص، ھذا فالقوہ، اور جا کر جو ہے وہ میرے والد کے اوپر ڈال دینا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ادھر سے یہ نکلتے ہیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب جو اپنے رشتہ داروں میں موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو تو مجھے یوسف کی کہیں سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے کہیں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے میں جو ہے وہ حضرت یوسف کا یہ قمیص لے کر بھائی پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی آنکھوں پر ڈالتے ہیں جا کر، یوسف علیہ السلام کا قمیص آنکھوں پر پڑتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، مکمل آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور وہ روشن قمیص جو ہے وہ پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا تمہیں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر جو ہے وہ بھائی والد کو لے کر جو ہے وہ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور وہ بھائی پھر والد سے بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے والد، آپ ہمارے لیے اللہ سے توبہ مانگیے، ہمارے لیے اللہ سے توبہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے کہ ہم نے ایسا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور آپ کو اتنا دکھ پہنچایا۔ اور پھر یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس والد کے ساتھ پہنچتے ہیں، ولما دخلوا علیہ ابویہ وقالوا ادخلوا، اور وہ کہتے ہیں وقالوا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، آخر کار ہم امن سلامتی سے مصر میں پہنچ ہی جائیں گے۔ اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پہنچتے ہیں تو جاتے ہی سارے بھائی بھی اور یعقوب علیہ السلام بھی، بعض روایات کے مطابق علماء لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں، سارے جھک جاتے ہیں، اور جب یہ سارے جھکتے ہیں سارے 11 کے 11 بھائی اور والد، علماء لکھتے ہیں کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کہتے ہیں ھذا تاویل رؤیای قد جعلها ربی حقا، یہ ہے وہ میرا خواب جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں جو میرے آگے سجدہ کر رہے تھے، تو یہ وہ 11 بھائی ہیں جو میرے آگے جھک گئے ہیں، اور حضرت یعقوب جو سورج کی مانند ہیں جو اللہ نے میرے آگے جھکا دیا ہے، اور میرے بھائی چاند کی مانند ہے، اور اللہ نے ان سب کو میرے آگے جھکا دیا ہے اور یوں میرے خواب کو سچا فرما دیا ہے، اور یوں جو ہے وہ یہ خواب سچا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر، خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے، اور پھر یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، والد صاحب بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اور بڑی شان سے زندگی گزارتے ہیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا اور والد کا اس طرح میل ہوتا ہے، اور آپس میں پھر یہ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ مزید اس کے اندر ذکر فرمایا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض
والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک تو ہی میرا ساتھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مسلمان ہی وفات دینا اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہ جو نیکوں کے ساتھ ملانے کی دعا کرتے ہیں اس میں بھی پورا واقعہ پنہا ہے، انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ الغرض ہم نے جو کچھ سنا، انبیاء کی شان، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، اور آپ کے بھائیوں کا آپ کے ساتھ محبت کا یہ انداز، اللہ کریم ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے اور ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے اس واقعے سے سیکھا رب العالمین ہمیں انہیں اپنی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔